اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 274 بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن کی بنام سخاوت القرآن آج نشست نمبر 58 کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 سے ہو رہا ہے۔ آج کے درس میں جو 274ویں آیت ہے، اس میں تو تذکرہ ہے صرف اور صرف مولا علی علیہ السلام۔ یہ آیت مولا علی کے لیے نازل ہوئی۔ آیت یہ ہے کہ مولا علی کے پاس 4 درہم تھے، ایک آپ نے رات میں خرچ کیا، ایک دن میں خرچ کیا، ایک پبلک کے سامنے خرچ کیا، ایک چپکے سے چھپا کے خرچ کیا، جس پر یہ آیت ہے۔ الذین ينفقون اموالهم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار، رات میں بھی دن میں بھی، سرا وعلانیۃ، چھپا کے بھی اعلان کر کے بھی، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پہ کوئی خوف ہے نہ وہ ڈریں گے، حزن رکھیں گے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کیونکہ وہ ولی ہے، ولی کو نہ تو ماضی کا خوف ہوتا ہے نہ فیوچر کا خوف ہوتا ہے۔ حزن ماضی کی کارستانیوں پہ ہوتا ہے، خوف فیوچر کی آنے والی شارٹ کمنگز اور ایکسیڈنٹس کا ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے اموال کو، مال کی جمع اموال، مال پراپرٹی، اموال پراپرٹیز، بلانگنگز۔ اچھا، مال کس سے یاد ہے آپ کو؟ میل سے، شاباش، مال نکلا ہے میل سے۔ میل یعنی رجحان، وہ اردو والی میل نہیں، ویسے ہے تو وہ بھی میل ہی ہے، میل کچیل، ہاں وہ میل بھی میل سے ہے، اردو میں آ کے میل ہو گیا ہے، اصل لفظ میل ہے، عربی میں میل نہیں ہے لفظ، عربی میں بغیر حرکت کے لفظ نہیں ہوتا، میل تو بغیر حرکت کے میل ہے۔ میل وہی، میل جول وہی، میل اصل میں میل ہے جو میل بن گیا ہے، یعنی ملنا، وہ ملنا یہی ہے، یہ ملنا جو ہے وہی رجحان سے، رجحان ہوتا ہے تو ملتا ہے نا انسان۔ مال بھی اسی سے ہے، میل سے، کہ انسان اس کی طرف رجحان کرتا ہے۔ اور جول جو ہے نا، جول، یہ بھی بیسیکلی جاوالا سے ہے، حرکت، جولانیت۔ میل جول یعنی ملنا اور جدا ہونا، یہ ہے میل جول۔ بالکل بیٹھ نہ جائیں، جیسے رات کے 12:30 بجے تک آپ سینٹر میں بیٹھ جائیں اور بیچارہ متولی آنکھیں ملتا ہوا آدھا سو رہا ہو۔ میل جول، ملے بھی اور جائیں بھی۔ یہ مولا علی کا جملہ ہے نا، زر غبن تزداد حبن، کبھی کبھی وزٹ کرو تاکہ محبت میں اضافہ ہوتا رہے، چمٹ نہ جاؤ۔ کیا کہ زر غبن تزداد حبن، زیارت کرو کبھی کبھی
تاکہ حب اور محبت میں اضافہ ہوتا رہے. تو یہ مال میل سے ہے. لأن الناس یمیلوا الیہ، مال کو اس لیے مال کہتے ہیں کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سونا کیوں زیادہ قیمتی؟ اس لیے کہ لوگ اس کی طرف میل رکھتے ہیں. یہی سونا آل محمد کی نظر میں قیمتی نہیں ہے، ان کے پاؤں کی ٹھوکر میں. یہ سونا جو میری نظر میں آپ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے، اللہ کے بندوں کی نظر میں اس کی کوئی قیمت نہیں. یہ کھانا بڑا قیمتی ہے، مگر جو لوگ سادہ غذائیں کھاتے ہیں ان کی نظر میں مرغے چرغے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. وہ دال ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ سبزی ڈھونڈ رہے ہوں گے. تو میل سے مال بنتا ہے. ہاں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں اپنے مالوں کا رات میں. یہ با بمعنی فی ہے، باللیل یعنی فی اللیل، با فی کے معنی میں رات میں، والنہار وفی النہار اور دن میں، رات میں اور دن میں. لیل یہ کہتے ہیں نا واللیل کی زلفیں، وہی، کیونکہ وہ بھی کالی ہوتی ہیں جیسے لیلۃ القدر ہے. ہاں، لیل کہتے ہیں چھانے والی کو، وہ گھٹا ٹوپ اس کو لیل کہتے ہیں. تو واللیل کو بھی اسی لیے واللیل کہا گیا کہ وہ گھٹا کی طرح ہے چھائی ہوئی. الی اللیل، ہاں، جب تک وہ رات ہو جائے. ہاں بالکل. ہاں، مغرب کا وقت اس وقت ہے جب رات ہو جائے، یعنی یہ جو سرخی ہے وہ سر سے مغرب کی طرف چلی جائے. جب مغرب کا ٹائم ہو جائے روزہ بھی افطار ہو سکتا ہے اور نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. چاہے تو آپ پہلے روزہ افطار کر لیں. نہیں لیل ہو جائے گی نا، مغرب کہتے ہی لیل کے وقت کو ہے. ہاں بالکل ہے ہی وہ لیل. ہاں، جو ہمارے اہل سنت کے بھائی ہیں وہ جس وقت روزہ افطار کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، ابھی اس وقت نماز کا ٹائم نہیں ہوا ہوتا. وہ 15 منٹ 14 منٹ 20 منٹ پہلے پڑھ لیتے ہیں. ابھی تو پھر رات تو نہ ہوئی نا. یوں آپ کہہ لیں کہ وہ رات اور دن کے درمیان کا حصہ ہے، تو مغرب کی نماز درمیان میں نہیں پڑھنی، ایگزیکٹ رات شروع ہو تو پڑھنی ہے. یہ میری کتاب ہے، آپ کے پاس ہے، صلاۃ الرسول. اس میں نے ثابت کیا ہے وقت کا کہ حضور نے کبھی بھی روشنی کے وقت نماز نہیں پڑھی، حتیٰ مجبوری میں بھی. امریکہ میں ایک مسئلہ عام پوچھا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جاب کرتے ہیں، مثلا جاب شروع ہوتا ہے ہمارا 6 بجے، گھر سے ہمیں نکلنا پڑتا ہے 5 بجے، نماز کا ٹائم ہے 5:07 پہ آج مثلا جو تھا، تو کیا ہم 5 بجے نماز پڑھ لیں؟ جواباً عرض ہے کہ نماز باطل ہے. اب وہ قیاس کر رہے کہ اللہ کا ذکر ہے، تو ان کو جواب یہ ہے کہ اول من قاسا ابلیس، پہلا قیاس ابلیس نے کیا تھا. یہ اس کا جواب ہے، قیاس نہیں کر سکتے آپ. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، رات میں بھی دن میں. اچھا، دن نہر سے ہے نا، نہار، نہر جو ہوتی ہے نا، نہر وہ کس طرح نظر آتی ہے؟ دن بھی نظر آتا ہے چھلکتا ہوا. شاباش، دن میں روشنی چھلکتی ہے جیسے نہر کا پانی چھلکتا ہے. سرا وعلانیۃ، سر کہتے ہیں نا، سر جمع ہے اسرار، اسرار خودی. علامہ اقبال کے جو اسرار خودی یہی ہے، سیکرٹس آف ہم سیلف، انسائٹ، انسان کے اندر کے جو سیکرٹس ہیں ان کو کہتے ہیں اسرار خودی. ربط خالق و مخلوق، اللہ کے ساتھ بندے کا کیا رابطہ ہے.
خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. علامہ نے تو رضا کہا ہے، رضا نہیں کہا. بتا تیری رضا کیا ہے، کیونکہ اردو میں رضا استعمال ہوتا ہے، عربی میں رضا نہیں ہے. عربی میں جی ہاں اصل تو رضا ہے، مگر اردو میں بہت ساری چیزیں غلط العام ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے. رضم بالکل لفظ رضا ہے ہی نہیں. امام رضا نہیں، امام رضا نہیں، امام رضا. نور رضا ہے، امام رضا. حسن رضا ہے، امام رضا. وعلانیتاً. اچھا سر ایک کتاب ہے اسرار آل محمد، آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی تو آج ذرا سن لیں. امام نے فرمایا جس نے اسرار آل محمد نہیں پڑھی اس نے شیعہ مذہب ہی نہیں پڑھا. ہاں ہر شیعہ کے گھر میں اس کتاب اسی کو، جی ہاں کتاب سلیم بن قیس ہلالی کو، دوسرا اس کا نام ہے عجمی نام ہے اسرار آل محمد. وہ سیکرٹس ہیں آل محمد کے، انہیں پڑھنا بہت ضروری ہے اس کتاب. علانیتاً سر سمجھ گیا نا، سر یعنی راز، سیکرٹ. سرن رازداری میں دیتے ہیں، چپ کر کے دے دیا. ہمارے استاد ہمیں کچھ پیسے دینا چاہتے تھے، شکل سے بعض اوقات انسان کی غربت یا فقر ٹپکتا ہے. بلکہ ایک لطیفہ بھی ہے، ایک ہمارے دوست بیچارے آئے لاہور سے، ذرا وہ بڑے سیٹ ہیں، بہت پیسے والے ہیں، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، بڑا ان کا نام ہے. ہم بیت القائم میں پیش نماز تھے اس زمانے میں. وہ سیٹ صاحب جب آئے تو مجھے کال آئی جن کے گھر وہ ٹھہرے ہوئے تھے، فلانے سیٹ صاحب آئے ہوئے ہیں تو آپ انہیں ملنے آ جائیں. میں نے کہا بھائی آج تو جمعہ ہے، آج تو کائرات کے بعد شاید اکٹھے ہوں تو ہم بس سے چھوڑ کے نہ جائیں، جمعے کے دن ہم کیسے ملنے چلے جائیں گے. ان سے کہیے وہ آ جائیں جمعہ پڑھے. نہیں وہ تو ضرور آئیں گے. خیر آئے. جمعے میں ہمارے پاس ایک صاحب تھے، ان کی شکل ذرا غریبانہ تھی، تو وہ بیچارے ان کو $5 دے رہے ہیں اللہ واسطے کے. ظاہر سیٹ صاحب بڑے نرم طبیعت کے ہیں، انہوں نے پورے 25-30 لوگ تھے اس وقت جمعے میں، انہوں نے 25-30 لوگوں میں ان کو ذرا غریب سمجھا، جیب میں ان کے ڈال رہے. تو انہوں نے بھی $5 پکڑ ہی لیے. ظاہر ہے کہ مذاق بھی، تو بڑا شکریہ بھی ادا کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جیسے 1000 سیٹ خرید لیں، ان کی شکل اللہ نے ایسی فقیرانہ بنائی ہے. اب ہم ہیں، ہماری شکل ایسی بنائی ہے اللہ نے کہ مولانا تو نواب ہے، یہاں بھی نواب ہے، حالانکہ نواب واب کچھ نہیں ہے، مگر بس شکل ایسی بنائی ہے اللہ نے، کوئی ہمیں غریب مانتا ہی نہیں. ہم غریب ہوں بھی تو کوئی نہیں مانے گا، سب کہیں گے نہیں ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے. وہی عرض کر رہا ہوں نا، اس لیے کچھ نہیں دیتے. چلیے اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، ہمیں اللہ دے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ بھرم بھی قائم رہے تو بڑی بات ہے. میرے والد کہتے تھے کہ ان بھرموں کے لیے لوگ خزانے لٹاتے، تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی کرم نوازی ہوتی ہے. سر سیکرٹ و علانیتاً. علانیہ وہی اعلان سے ہے، اعلان نہیں کرتے آپ، اعلان کر دیں. ایم سی جو اعلان کرتا ہے فلاں دن مجلس ہوگی، اعلان کر دیں. جب میں لاکھ بھی کہوں، ویسے بات شاہ صاحب کی ٹھیک ہے، میں لاکھ کہوں کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اب پاکستان سے کال آتی ہے غریبوں کی، ایک بیچاری بیوہ کی کال آئی ابھی، یہ نہیں ہے، نہیں بھرتی ہے. وہ جو پہلے والے اس کے پلس کوئی بیچاری پنڈی کی کوئی خاتون بہن ہے، سیدزادی ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میری بہن میں تو بڑا غریب آدمی ہوں. نہیں آقا صاحب گناہ نہ کیجیے، آپ کے بارے میں تو اتنی شہرت ہے کہ آپ تو امریکہ کے بادشاہ ہیں. اب دیکھیے، اب قدرت ہی شہرت کرتا ہے نا. تو اب آپ $100 ہمیں نہیں بھیج سکتے. میں نے بچیوں کی کاپیاں لینی ہے، میری بچیاں پاس ہو گئی ہیں، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ سیدزادیوں کی مدد کرتے ہیں، وہ بہت پیسہ ہے ان کے پاس. میں نے کہا بھائی آپ کا منہ مبارک ہو. ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور کریں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کے بچوں کے صدقے میں ہمیں رزق وافر عطا فرمائے.
سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ہے، وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے، ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ یعنی ان کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا علی کو ابو بکر صاحب شاباش دیں مثلا، یا عمر صاحب شاباش دیں، یا عثمان صاحب شاباش بھائی ابو الحسن کتنا تو سخی ہے، فلہم اجرہم عند ربہم۔ اگر شاباش دے تو بری بات نہیں ہے، انہوں نے شاباش دی بھی ہے۔ خود جو سب سے بڑا دشمن تھا مولا کا، قتل کروانے کے بعد اس نے کہا تھا، جب کسی منحوس نے مولا علی کی برائی کی معاویہ کے سامنے، تو معاویہ کہتا ہے کہ علی کی برائی نہ کر۔ میں نے علی کو ایسا پایا تھا کہ اگر علی کے پاس ایک سونے کا بھرا ہوا کمرہ ہو اور ایک بھوسے کا بھرا ہوا کمرہ ہو، تو علی سونے کا کمرہ پہلے رائے خدا میں دے گا اور بھوسے والا کمرہ بعد میں دے گا۔ علی کی برائی نہ کر۔ انسان دیکھیے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ قاتل بھی ذات کو مار سکتا ہے، کردار کو نہیں مار سکتا۔ یہ ہے حسن بشا، رحم اللہ ابا الحسن واللہ کان حسن بشا۔ کسی اور بندے نے برائی کی تو معاویہ نے کہا خبردار علی کی برائی نہ کرنا، اللہ رحمت نازل کرے علی پر۔ کتنا حشاش بشاش انسان تھا، ایسا خوش اخلاق تو ہم نے دیکھا نہیں۔ تو یہ چیز ظاہر ہے کہ دشمن، الفضل ما شاہدت بہل اعدا، فضیلت وہ ہے جس کا اقرار اور گواہی دشمن دے۔ فلہم اجرہم عند ربہم، وہ میں نے کسی مجلس میں، بہت پرانی بات ہے، یہ جو جلوس نکلتا ہے نا، یہ جعفری کونسل والے نکالتے ہیں، ہاں نہیں مولا علی کا جو، ہاں 21 والا، جی 21 والا یاد ہے آپ کو؟ میں نے اس میں یہ بیان کیا تھا کہ یزید جیسا بندہ، عمرو عاص جیسا بندہ، وہ تعریف کر رہے ہیں، وہ تعریف کر رہے ہیں مولا علی کی۔ اب اندازہ فرمائیں، یزید جب تعریف کرے، عمرو عاص تعریف کرے، اللہ اکبر، سعد ابن ابی وقاص تعریف کر رہا ہے کہ مجھے جو اللہ نے علی کو 6 خصلتیں دی ہیں، اگر ان میں سے ایک مجھے مل جاتی اور مجھے نوح کی عمر ملتی تو میں اسی کے شکر میں اللہ کے لیے سجدہ ریز رہتا، جو علی کو 6 ملی ہے۔ یا اور ایک نے 18 کہیں، ایک نے 70 کہیں، بہرحال تو یہ آیت مولا علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن ہوگا۔ خوف فیوچر کا، حزن پاسٹ کا۔ ایک صاحب تھے نا جو حضور کے ساتھ گئے تھے غار میں، گھبرا گئے تھے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، نہ ڈر، ان اللہ معنا، تحقیق اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے خطیب صاحب تھے، بہت بڑے علامہ مشہور ہمارے، تو جس طرح ہمارے علامہ اکثر ہوتے ہیں، تو میں اور وہ ایک نیو خان کا ڈبہ چلتا تھا، نیو خان کا، ابھی بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو نیو خان کے ڈبے پہ میں بیٹھا، لاہور جانا تھا، تو انہوں نے، علامہ نے کہا مجھے کہ آپ جا رہے ہیں لاہور تو مجھے بھی لیتے جائیں۔ میں کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ بیٹھ گئے، سیٹ ویٹ پہ بیٹھ گئے، تو اگر راستے میں چیچا بندی سے ہم بیٹھے تھے، ساہیوال آگے پڑتا تھا، ساہیوال، تو ساہیوال میں انہوں نے کہا، حالانکہ ٹائم نہیں تھا، رات کے 1-2 بج رہے تھے، تو مجھے کہا کہ روٹی کھلائیں۔ اب کوئی ٹائم تو نہیں ہے رات کے 2 بجے یا 1:30 بجے روٹی کا، تو انہوں نے سمجھا بھائی ذرا سخی آدمی ہے، تو وہاں انہوں نے کڑھائی مرغ کھایا مجھ سے، آدھا گھنٹہ سٹاپ ہوتا تھا گاڑی کا۔ کرتے کرتے جب چلنے لگے تو اتفاق سے وہاں جھاڑیاں تھیں، تو جیسے وہاں پر آپ کو پتا ہے پبلک باتھ روم، اس زمانے میں وہ ابھی رواج نہیں شروع ہوا تھا، ٹوائلٹ والا اور فلش والا، اور وہ یہ بعد میں ہوا ہے، تو پبلک باتھ روم ہوتے تھے، تو وہ پبلک باتھ روم میں پبلک کی طرح یورین کرنے گئے، بس اشارہ سمجھ جائیے گا، تو آگے سے ایک سانپ نکل آیا، تو کڑھائی مرغ کھانے والا بیچارہ قریب ہارٹ اٹیک ہو گیا، گر گیا۔
تو میں نے کہا ویسے یار تو کل پڑھ رہا تھا، مجھ سے پہلے اس نے مجلس پڑھی، تو کل پڑھ رہا تھا کہ وہ ڈر گیا تھا سانپ تھے، مجھے نہیں پتا کہ تو بھی اسی کا دوست ہے۔ تو ظاہر ہے سانپ سانپ ہے۔ اللہ اکبر، آج کل تو سانپ کی بھی ضرورت نہیں، آج کل تو دوست ہی سانپ ہے۔ اللہ ایسا زہر پھیلاتے ہیں خود دوست کہ رہے اللہ کا نام۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ خوف ہے ان پر اور نہ ہی ان پر کوئی حزن ہے۔ یہ ایک ایشو آج کے درس کا، درس نمبر 58 کا۔ حالانکہ ہم نے آج ارادہ کیا تھا کہ درس نہیں کہیں گے، مگر مولا علی علیہ السلام کے اس فضیلت اور فضائل کی وجہ سے اللہ نے اہتمام کر دیا کہ آج کی صبح کا آغاز بھی قرآن کریم سے ہو جائے۔ اب آئیے جو دوسرا ایشو ہے آج کے درس کا، اور یہ بڑا لمبا چلے گا، چند آیتیں ہیں اس کی۔ یہ ذرا پہلے آپ سمجھ لیں، ہمارے ہاں آج کل انٹرسٹ پر، ربا پر، سود پر پیسہ دیا جا رہا ہے۔ آغا سجاد علی شاہ جعفری اس بات کے گواہ ہیں کہ پرسوں ایک صاحب نے ہم نے ان کو کھانا کھلایا یہاں پر، کڑھائی گوشت، انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو سود پہ پیسہ دیتا ہوں، یاد ہے نا؟ یہ سامنے گواہ بیٹھے، تو نہیں استغفار کیا کہ آپ کی تو خواہش ہے کہ لے لیں، استغفار کیا۔ تو وہ ان صاحب نے ہمیں کہا، ظاہر کڑھائی گوشت میں بڑی برکت ہوتی ہے، ان کو رحم آ گیا ہمارے اوپر کہ بھئی $80 خرچ کر دیے 4-5 بندوں پہ، تو انہوں نے کہا ہم آپ کو سود پہ پیسہ دیں گے۔ تو ہمارے ہاں مومنین میں بھی، مسلمین میں بھی، شیعوں میں بھی، سنیوں میں بھی بدقسمتی سے آج کل سود کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ سود حرام بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، اسے کفر تک سے تعبیر کیا گیا۔ جیسے جادو ہے، ماں جادو کر رہی ہے بیٹے پہ، بہو جادو کر رہی ہے ساس پہ، سسر جادو کر رہا ہے بہو پہ یا داماد پہ، بھائی جادو کروا رہا ہے بھائی کے خلاف، حالانکہ اس کو کفر کہا ہے شریعت، کیونکہ ہمیں معرفت نہیں ہوتی گناہوں کی۔ کل ہمارے ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری صاحب گواہ ہیں، کل جہاں ہم جشن پڑھنے گئے تھے، ماشاءاللہ کیا کفریات کل کہے گئے وہاں پر، وہ اگر یوٹیوب پہ ڈال دیں تو جو لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں ان کے لیے بہترین ثبوت ہے، اور آگے سے نعرے لگ رہے ہیں ہم سے پہلے پڑھنے والوں نے، کیا کفریات، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو معرفت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ گناہوں میں انوالو ہو رہے ہیں۔ اگر ہمیں پتا ہو کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، ہم کبھی سوچیں بھی نہ، بھوکے مر جائیں سود نہ کھائیں یا سود نہ کھلائیں۔ رشوت کتنا بڑا گناہ ہے، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ جتنا زیادہ ہم نے 7ویں 8ویں جماعت میں تھا، شاید 7ویں 8ویں جماعت میں ہم نے دینیات میں پڑھا تھا، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ جتنا ہم زیادہ پڑھتے ہیں ان حدیثوں کو، ان پہ عمل زیادہ کرتے ہیں، جہنمی بننے کی سبیل کرتے ہیں۔ پاکستان چل رہا ہے رشوت کی بنیاد پر۔ تو گناہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں معرفت نہیں گناہ کی۔ اس لیے ہمارے آغا تھے آیت اللہ دستغیب شیرازی، ان بیچاروں نے ایک پورا رمضان پڑھایا گناہ کبیرہ، حالانکہ ان کی بڑی مخالفت ہوئی شیراز میں اس وقت کہ دیکھو آیت اللہ دیکھو، ثواب بانٹنا چاہیے، گناہ بانٹ رہے ہیں۔ آگے نے کہا بھی گناہ نہیں بانٹ رہا ہوں، گناہوں سے چھٹکارے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو ان کی وہ کتاب جو چھپی ہوئی آپ نے دیکھی ہے، وہ ایک رمضان کے درس ہے، وہ کوئی کتاب نہیں ہے، نہیں کتاب کہاں ہے وہ؟ جیسے یہ ہماری یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ درس ہے، یہیں پر جو درس دیے تھے 25 درس ہے یہ، اور یہ کتاب ہماری سب سے زیادہ مقبول ہوئی ہے، میں حیران ہوں۔ ہمارے اپنے ہاتھ کی یہ لکھی ہوئی کتابیں جن پہ ہم نے زندگی لگا دی، ان سے زیادہ یہ مقبول ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ درس کہتے ہیں تو آپ کے اندر سے ایک آواز نکلتی ہے۔ تو یہ دروس ہیں آیت اللہ کے جو گناہان کبیرہ کی 4 جلدوں میں آج کل چھپ گئے ہیں۔ تو اس میں 100 کے پلس گناہوں کا آغا نے تذکرہ کیا ہے، ان میں یہ اپنا ربا بھی شامل ہے۔ ریا کہتے ہیں شو آف کو، ربا کہتے ہیں سود کو۔ تو سود حرام ہے۔ آج کا درس یہ ہے
किसी सूरत में सूद को खाना नहीं चाहिए, सूद खिलाना नहीं चाहिए, रिश्वत लेनी नहीं चाहिए, रिश्वत देनी नहीं चाहिए। यहां पर मेरे पास कितने लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग मुझसे सिफारिशें भी करते हैं कि थोड़ी सी रिश्वत ले लें, एक लेटर दे दें। अभी इस हफ्ते भी एक साहब आए थे कि लेटर दे दें, है बंदा गलत, यानी हमारे मजहब से नहीं है, लिख दें, झूठ लिख दें, पैसे ले लें आप जितने चाहे। क्यों आए हैं कि नहीं? देखिए, मुझसे नहीं तो इनका पता चला कि भाई कहीं से चोरी वोरी करवा ले। तो बहरहाल ये जहन में रखें कि गुनाह है। आज हम ये तय करना चाहते हैं कि जो रिबा है, इंटरेस्ट, वो शरन जायज नहीं। और खुदा ने अजीब जुमला रखा, यम हकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। अल्लाह का एक अटल फैसला है, सूद को तबाह कर दूंगा, देखिए, और सदके को बहुत बढ़ा चढ़ा के वापस कर दूंगा। तो आप बजाय इसके कि रिबा के पीछे जाएं, चाहिए कि किसके पीछे जाएं? सदके के पीछे। ये पढ़ ले 2 आयतें, फिर आगे देखते हैं। रिबा, देखिए, रिबा इंटरेस्ट ये है, समझ लिया। मैं राजा हसन रजा साहब को $100 दूं और मैं इनसे कहूं आपने मुझे अगले साल आज की तारीख में 12 अप्रैल को 22 जमादी सानिया को 1437 हिजरी में 2016 में 200 देना है। ये फिक्स कर ले। मैं अगर ये कहूं राजा साहब से कि ये 100 मेरे पास फालतू पड़ा है, आप रख लीजिए, आप मुझे अगले साल अपना बिजनेस पार्टनर बना लीजिए, आप मुझे जितना दिल चाहे दे दीजिएगा, ये मुजारबा भी कहलाता है, ये तिजारत भी कहलाती है, ये बिल्कुल जायज है। आप लेबर लगा रहे हैं, मैं एसेट लगा रहा हूं, आपकी लेबर मेरा एसेट मिलके आपके ऊपर है, कोई मैंने तय नहीं किया। आप मुझे 50 दें तो भी मुझे कबूल है, आप मुझे 10 दें तो भी कबूल है, 100 दें तो भी कबूल है, कंडीशन नहीं। अच्छा, ये हो गई, ये तिजारत है। कम भी हो जाए, अगर घाटा पड़ गया, आप कहें जी 90 दूंगा क्योंकि घाटा पड़ गया, तो मुझे उसमें नफे नुकसान में शरीक होना पड़ेगा। ये किताबुल मताजिर जो हमारी शरह-ए-नुमा की बड़ी किताब है, उसका ये पूरी का टीम है पूरी। अब बैंकों से मुतालिक ये है, बैंक अगर आपको इंटरेस्ट के तौर पे देता है और आप इंटरेस्ट के तौर पर लेते हैं तो हराम है। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट के तौर पे दे अपनी जहालत की वजह से और आप ये कहें कि मैं तो बिजनेस पार्टनर हूं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं। इसकी मिसाल यूं दूंगा, जैसे आप मॉर्गेजेस देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं कि नहीं देते, मगर पेपर आपके नाम नहीं होते। ये अलमादी सेंटर है, इसके पेपर बैंक के नाम है, मेरे नाम नहीं है, हमारे नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि मालिक कौन है? बैंक है। तो हमने उनसे दूसरे लफ्जों में लीज ऑप्शन टू बाय किया हुआ है। जब तक हम आखिरी किस्त ना दे दें वो पेपर हमें नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम मालिक नहीं है, हम सेमी ओनर हैं, ओरिजिनल ओनर नहीं। किराएदार भी ना कहें, हम पार्टनर ओनर हैं या पार्टनर रेंटल पीपल हैं जुज़ी तौर पर। थोड़ी सी हमारी मिल्कियत भी है, थोड़ा सा हमारा लीज का इशू भी है। तो जब ये हो गया तो हमने नियत ये की कि हम जो बैंक को दे रहे हैं हम उसको किराया समझ के दे रहे हैं, तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। कार के लिए भी जायज है और गाड़ी के लिए भी जायज है। उसके बाद बस आपका हो जाएगा, तो फिर आप नहीं दे सकते।
اب اگر آپ کوئی سودا کریں گے بینک سے وہ حرام ہوگا، کیونکہ اب آپ اونر ہو گئے. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. آج کا تو درس شمار ہی نہیں ہوگا، آج درس تھا ہی نہیں، یہ تو ہو گیا ہے. روٹیٹ کر دینا. ری فائنانس کرانا بھی جائز ہے، اس لیے کہ جب ری فائنانس ہوتا ہے تو بھی آپ کے کاغذ وہ رکھ لیتے ہیں. ختم بات ہی ختم ہو گئی. جب کاغذ ان کے پاس ہے تو ریئلی اوریجنل اونرشپ بینک کی ہے، آپ کی نہیں. تبھی تو 3 قسطیں نہ دیں، 6 قسطیں نہ دیں تو وہ کس طریقے سے واپس لے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں؟ کیوں واپس لیتے ہیں؟ آپ اونر نہیں ہیں. اگر آپ اونر ہوتے تو کیوں واپس لیتے ہو؟ نہیں، رہن نہیں، رہن نہیں، رہن اور چیز ہے. مارکیٹ رہن نہیں، مارکیٹ ادھار ہے، آپ نے لون پہ لیا ہے، ادھار ہے، رہن نہیں. رہن اس وقت ہوتا ہے کہ جب شرائط کا علم نہ ہو. ہاں، شرائط کا علم نہ ہو. آپ کو مجھے شرائط کا علم نہیں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، ایگریمنٹ نہیں بنا سکتے، آپ نے مجھے پیسہ دے دیا، اس کو رہن کہتے ہیں. گروی 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 الگ ہے. ہاں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں گروی کی مانند ہے. ہاں، یہ ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سونا ہم گروی رکھتے تھے، سونا ہم گروی رکھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو پیسے پلٹا دیں تو سونا واپس کر دینا، پیسے نہ پلٹائیں تو سونا آپ کا. وہ وہاں اس طریقے سے بالکل ٹھیک ہے. یہ مکان کو آپ نے گروی رکھا. آگا کا آ گیا تو یہ آیت پڑھ لیں. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو کھاتے ہیں ربا. ٹھیک ہے، ربا کھاتے ہیں. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے قیامت کے دن بھی، دنیا میں بھی، مگر اس کی طرح کھڑے ہوں گے جسے شیطان نے مس کر کے، ٹچ کر کے مخبوط الحواس بنا دیا ہو. یتخبطہ مخبوط الحواس، پاگل کر دیا. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا، وہ کہتے تھے انما البیع مثل الربا، بے فروخت تجارت ربا کی مانند ہے، یعنی سود کی مانند ہے. حالانکہ یہ غلط ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے ربا کو. ربا حرام ہے. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو اپنے رب کی طرف سے نصیحت لے کر آئے، وہی رکنے کی نصیحت. فَانْتَهَىٰ، وہ تو رک جاتا ہے. جس کو نصیحت مل جائے کہ یہ کام غلط ہے وہ تو رک جاتا ہے کہ میں ربا نہیں دوں گا، نہیں لوں گا. فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو پہلے سود لے چکا ہو، فَلَهُ، اسی کے لیے ہے ما سلف، جو پہلے لے چکا ہے. اسلاف نہیں کہتے، اسلاف بزرگوں کو، ہاں بزرگ وہ جو گزر گئے. جو پہلے لے چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آپ چوکیدار نہ بنے، آپ قاضی نہ بنے، اس کو چھوڑ دیں. اب توبہ کر لے، آج سے توبہ کر لے. امرہ الی اللہ، اور اس کا امر ہے اللہ کی طرف. وہ آپ اس میں انوالومنٹ نہ کریں. ومن عاد فاولئک اصحاب النار، اور جو آدھا کہتے ہیں نا، ہاں، ومن آدھا، اصل میں جو آدھا ہے وہ یہاں پر بمعنی ظلم ہے، تعدی. ہاں، تعدی کے معنی. ہاں، تعدی وہی دشمن بھی ہے، یہاں مراد تعدی ہے. اوریجن ایک ہی ہے.
ومن عادا، اور جو ریپیٹ کرے، ریپیٹ کے معنی میں بھی آئے گا اعادہ، ہاں جو اعادہ کرے باوجود منع ہونے کے، پتہ چل گیا اس کو درس نمبر 58 اس نے دیکھ لیا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مولانا میں آپ کو سود دے رہا ہوں، اس اعادہ کرنے والے کا فاولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے دوست ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ مٹا دیتا ہے ربا کو، ویربی الصدقات، اور بڑھا دیتا ہے صدقات کو۔ ربا کا اصل معنی تو وہی بڑھوتی ہے نا، وہی لفظ استعمال ہوا یربی۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ اکبر، اور اللہ نہیں محبت کرتا ہر کافر سے، بڑے کافر سے، بڑا کافر کہا ہے اس کو سود کھانے والے کو، اپنے طور پہ ہم مسلمان کہتے رہے اثیم، اور بڑا گناہ کرنے والے کو، اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں والوں کو تو چونکہ کوئی بات نہیں، چھوٹے چھوٹے کفر والوں کو کیا، وہ قفل ٹوٹا خدا خدا کر کے، یا کفر ٹوٹا خدا، دونوں کہتے ہیں نا، اصل میں قفل بھی ہے، لاکھ، ہاں قفل ٹوٹا خدا خدا کر کے، چابی آئی اور لاکھ ٹوٹ گیا، یا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے۔ اللہ کفار و اسیم سے محبت نہیں رکھتا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم راہ خدا میں صدقات دیں اور سود سے مطلقاً پرہیز کریں۔ اللہ آج کے درس کا ثواب رضوان اللہ خان کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، آغا سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو، حسین رضا کے مرحومین کو، شہزاد حسن کے مرحومین کو، ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، اور ہمارے پرماننٹ جو بانی ہیں ناشتے کے سید سخی حسین شاہ کے مرحومین کو، پروفیسر راجہ حسن رضا کے مرحومین کو، آغا مختار حسین کے مرحومین کو، اور میرے مرحومین کو ایصال فرمائے۔ یا اللہ اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، حادثات اور کبھی امراض سے محفوظ رکھنا، حادثاتی موت سے محفوظ رکھنا، عراق اور شام کو آزاد فرما، یمن کے مظلوموں کی مدد فرما، بحرین کے شیعوں کی مدد فرما، افغانستان پاکستان سے دہشت گردی کو ختم فرما۔ یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے انصار میں شمار فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، ہماری قوم کو نماز و قرآن کی توفیق دے، ہماری قوم کو اپنے بچوں کو سنڈے اسکول سیٹرڈے اسکولز میں لے جانے کی توفیق عطا فرما، محافل و مجالس میں لے جانے کی بچوں کو توفیق عطا کر، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما۔ آج 6 بجے سید اختر علی شاہ اور عمیر شاہ کے زیر اہتمام جو جشن ولادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہو رہا ہے، 6 سے پونے 8 بجے تک اسے کامیاب و کامران فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔